منسٹر نے کہہ دیا کہ ہم فون ٹیپ کرتے ہیں. اس کے اوپر ان کی گورنمنٹ جانی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار اس مافیا کا ہے، کیونکہ یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں، مافیاز یہ چیزیں کرتے ہیں انصاف سے بچنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے. میرے اوپر بھی کہا جی میری ٹیپیں میں نے رکھی ہوئی ہیں. میں ایز پرائم منسٹر، میں نے عدالت میں بتایا ہوا ہے کہ میری پرائم منسٹر کی سیکیور لائن سے میری وہ مجھے انہوں نے ٹیپس بنائی ہوئی تھی، اور میری سیکیور لائن کے اوپر میرے پرنسپل سیکرٹری سے بات چیت انہوں نے ایجنسیز نے پبلک کر دی. تو اگر اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جائے گا، یعنی میں اب اپنی عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ملک کو بالکل ہی، یعنی آپ پہلے تو یہ جو عدلیہ فیصلہ کرتی ہے اس پہ نہیں چلتے. فواد چودھری کو وہ ہائی کورٹ کے جج بلاتے گئے کہ ان کو پیش کرو میرے سامنے، اور آئی جی لے کے اس کو اسلام آباد چلا گیا. بار بار ان کو کہا گیا، 3 دفعہ جج نے کہا کہ میری عدالت میں پیش کرو، وہ اسلام آباد چلا گیا. تو اگر آپ یہ کریں گے، پہلے تو ان کی ججمنٹس پہ نہیں مانیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ حرکتیں کریں گے، تو ملک میں قانون تو ختم ہو گیا. تو اس لیے یہ جنگ ہے پاکستان کی. یہ جو جنگ میں آپ کو حقیقی آزادی ہے کیا؟ حقیقی آزادی ان قوموں کو ملتی ہے جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، رول آف لا ہوتا ہے، جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں، جدھر انویسٹر، سرمایہ کار، ان کو اعتماد ہوتا ہے ایک سسٹم کے اوپر، وہ قومیں خوشحال ہوتی ہیں. تو جس قوم میں ججز کی ججمنٹ ہی نہیں ہو رہی، مجھے بتائیں کون سا انویسٹر آئے گا پاکستان میں؟ کون اس سسٹم کے اندر بلیو کرے گا کہ وہ جب یہ دیکھ رہا ہے کہ جج فیصلہ بھی کر دے تو اس کا کوئی مجھے فائدہ نہیں ہوگا؟ کون آئے گا انویسٹ کرنے؟ اور یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ رہا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا موجودہ حالات، یہ حالات تو ایک بیماری کے سمٹمز ہیں. یہ جب ایک پھوڑا نکلتا ہے تو کینسر کی وجہ سے نکلتا ہے، اندر سے تو کینسر ہو. یہ کینسر یہ ہے کہ یہاں قانون نہیں ہے یا انصاف نہیں ہے. اس کی کینسر کی وجہ سے قبضہ گروپ بھی پھر رہے ہیں پاکستان میں، کمزوروں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں. اس کینسر کی وجہ سے طاقتور ڈاکو NRO لے لیتے ہیں، اربوں روپے کی اپنی کرپشن معاف کر دیتے ہیں. کمزور صرف جیلوں میں جاتا ہے کیونکہ انصاف نہیں ہے. یہ جنگ ساری حقیقی آزادی کی انصاف کے لیے. یہ جو 26 سال پہلے میں نے اپنی زندگی میں سفر شروع کیا تھا انصاف کی تحریک، یہ صرف اور صرف یہ مسئلہ ہے پاکستان کا. اس لیے آج ہم سب کو قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو مافیا اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ان کو بٹھایا گیا، اس مافیا کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. میں اناؤنس کر رہا ہوں انشاءاللہ بدھ سے وینسڈے کو اپنی جیل بھرو تحریک. میں اپنی ساری پارٹی کو آج کہہ رہا ہوں کہ تیاری کریں. ہم نے شروع کرنا ہے لاہور سے، اور ہم پھر پاکستان کے بڑے بڑے ہر اگلے دن بڑے بڑے شہروں کے اندر ہم جیل بھرنے کی اپنی تحریک شروع کریں گے، جیل بھریں گے. ہم کیا بتانا کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم سب سے پہلے تو اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب خوف کے بت کو توڑ دو. یہ جو ہم خوف کے سامنے جھکتے ہیں، میں ساروں کو بار بار وہ مثال دیتا ہوں کہ کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ امام حسین رائے حق پہ ہیں، لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے نہیں مدد کرنے آئے. اور وہ آج تک، جب تک دنیا رہے گی وہ پچھتائیں گے، ادھر کے لوگ پچھتائیں گے کیوں نہیں ہم کھڑے ہوئے. اور اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا سانیہ ہم نے ہونے دیا. وہی آج حالات ہیں. آج بھی پاکستان کے اندر ہم ڈرے، یہ ڈراتے ہیں ہمیں، جس طرح فرعون کی سے ڈر کے وہ سارے لوگ غلام بنے ہوئے تھے جب حضرت موسیٰ آئے اور انہوں نے کوئی اس کا سامنا کھڑا ہوا. آج بھی یہ کوئی آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ جو ہمیں ڈراتے ہیں نا کہ ہم آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے. اور میں خاص طور پہ
وہ سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو جب ان کو پتہ چلتا ہے مجھے جیل میں ڈالنے آ رہے ہیں تو سارے یہاں آ جاتے ہیں اور ساری رات میں ان کی آوازیں سنتا ہوں اور نعرے سنتا ہوں. تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں ان کو بھی سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمیں کوئی یہ جو جیل سے ڈرا رہے ہیں ہم جیل بھر دیں گے ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہوگی جیلوں کے اندر. لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ جیل کے خوف سے یہ ہر قسم کا ظلم کریں اس ملک پہ, چوروں کو اوپر مسلط کر دیں, چور پھر ہمیں ڈرائیں جیلوں سے, عوام کی کمر توڑ دیں مہنگائی سے. ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, ان کو فرق ہی نہیں پڑتا, ڈالرز میں ان کے پیسے پڑے ہیں. قوم کی یہاں بیچارہ تنخواہ دار طبقہ آج کیسے گزارا کرتا ہوگا؟ یہ اب اس سے پہلے یہ جو ابھی انہوں نے مہنگائی کی, اب یہ جو منی بجٹ دیا ہے, اس سے پہلے اگر آپ کی پچھلے 1 سال پہلے آپ کے بینک میں, بلکہ اپریل میں 10 مہینے پہلے آپ کے بینک کے اندر آپ کی تنخواہ تھی, بینک نہیں, آپ کی تنخواہ ماہانہ 30,000 تھی, آج صرف وہ 20,000 رہ گئی ہے. یعنی آج صرف وہ 20,000 کی چیزیں خرید سکتے ہیں. اور اب ایک اور مزید طوفان آ رہا ہے مہنگائی کا. جو آج مہنگائی ہے, آج کی شرح میرے خیال میں 30-32 تھی, آج اس سے بھی اوپر چلی گئی ہے, 38-39 پہ چلی گئی ہے. اس کا مطلب یہ مزید مہنگائی ابھی اور بڑھے گی. تو ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں. اور ڈالرز کا مطلب کہ ان کے پیسے پاکستان کے مقابلے میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے دولت میں, کیونکہ ہمارا جس طرح روپے کی قیمت گرتی رہی ہے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو روپیہ کم چیزیں خریدتا ہے, لیکن کیونکہ ڈالرز میں ہے وہ ڈالر زیادہ چیزیں خریدتا ہے. تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. یہ جو ملک میں اس وقت عذاب آیا ہوا ہے مہنگائی کا. تو انشاءاللہ بدھ کو میں سب کو آج اپنی ساری قوم کو بھی, اپنی تحریک, اپنی پارٹی کو, سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ شروع کریں گے اور یہ سارے پاکستان کے اندر ہماری یہ تحریک جائے گی. پاکستان زندہ باد.